السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ پچھلے فرائیڈے کی ویڈیو ہے تو میں نے وائس ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے یہ ویڈیو رکھی ہے اور پھر کچھ اسکول میں نے جوائن کیے ایز اے ٹیچر، تو چھوٹے چھوٹے کلپ سے ایک ولاگ بنایا ہے اور آج کی بڑی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کلپ آ کے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اچھا، جب ہم پچھلے فرائیڈے کو ہم نے پلان کیا کہ ہم اپنے امی کے ننیحال کے گاؤں جاتے ہیں جن کا نام جرما ہے، اور یہاں پہ ایک ان کو مشہور بنانے والے سید افتخار حسین ہیں، جنہوں نے یہاں پہ کسٹ یونیورسٹی کی تعمیر کروائی اور ہمارے جو آبائی گاؤں ہے ان کو مشہور کر دیا۔ اچھا، اس کسٹ کو انہوں نے جو یونیورسٹی بنائی تو یہ کوہاٹ کے لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی، لیکن لاکھ افسوس کہ کوہاٹ کے کم لوگ ہیں اور دوسرے شہروں کے زیادہ لوگ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جب ہم جرما انٹر ہوئے اپنے گاؤں میں تو ایک طرف بورڈ ہے اور ایک طرف یونیورسٹی ہے۔ اچھا، ہم اپنے گاؤں کی طرف آئے، یہ دیکھیں کتنی گرینری ہے، اللہ پاک نے پاکستان کو کتنی خوبصورتی دی ہے، بس اللہ ہمیں قدر کرنے والا بنائے۔ اچھا، اس گاؤں کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ بڑے بڑے گھر اور پھر چھوٹے بکرے اور مرغیاں، اور ہمیں اس بچوں نے دیکھ کے ہمارے لیے یہ بھی خوش ہوئے اور اپنی مستیاں دکھانے لگے، ادائیں دکھانے لگے اور خوشی سے چھلانگیں لگا رہے تھے یہ بچے، اور یہ دیکھیں نا، ایسے خوش ہو رہے تھے۔ اس بکرے کے بچے نے کہا کہ اچھا آپ لوگ گھر جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا۔ اچھا، آپ لوگ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ بہت تبدیلی کر دی گئی۔ ہم جب چھوٹے تھے تو یہاں پہ آتے تھے، تالاب تھا اور کنواں تھا، اور یہ رستہ کچا تھا، ہم یہاں سے گزر کے آتے تھے۔ اچھا، یہ گاؤں جو ہے، ہمارا اپنا گاؤں جو ہے، وہ اپنے کھیتوں سے صرف 2 فائدے حاصل کرتے ہیں، ایک گندم اور ایک مکئی اگاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے 12 مہینے کھیت یوز ہوتے ہیں، ان کی سبزیاں اپنی ہوتی ہیں اور جو کہ تازی سبزیاں ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ فائدہ لیتے ہیں، ان کی بھنڈیاں تازی بھنڈیاں، پالک۔ اچھا، ہم نے ان کی کھیت دیکھے، پھر رات کا ٹائم تھا، ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ میری خالائیں اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اچھا، یہ سیچرڈے کی کلپ ہے جو کہ میں نے ریکارڈ کی تھی، لیکن میں ولاگ نہ بنا سکی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی پھر۔ اچھا، میں اسکول جا رہی تھی اور میں نے یہ رستے میں واک ڈسٹینس پہ ہیں تو میں نے کہا کہ چلو یہ کلپ لے لیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے روانہ تھے۔ اچھا، جب میں اسکول آئی تو میں نے کہا کہ چلو اپنی روٹین شیئر کر دوں۔ سب سے پہلے میں نے کیا، بچوں پہ ناظرہ کروایا ہے، پھر ان پہ ٹیسٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو بچوں ٹیسٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر مجھے اپنا ٹائم یاد آیا کہ ہائے کتنی انزائٹی فیل ہوتی تھی، اور لیکن جو بھی ہے اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں بہت مزہ ہوتا ہے، فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرنا، فری اسٹائل میں رہنا۔ پھر میں نے اپنے کلاس
پھر یہ نہیں کہہ سکتی تھی، ان پہ چونٹیاں آ گئی. میری خالہ آئی، میری خالہ نے جب ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو میں جیسے اسکول سے آئی، عبایا بھی نہیں اتارا، میں نے کہا کہ چلو خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں. تو اس میں نے کہا کہ چلو میں ولاگ بھی بنا دیتی ہوں کہ صرف انسان کو انسان کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے. اس راستے پہ کتنے لوگ گزرے ہوں گے لیکن کیٹ کو اگنور کیے. ہم انسانوں پہ جانوروں کی بھی حقوق ہوتے ہیں جو کہ وہ اس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جب وہ تکلیف میں ہو تو ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، ان کے خیال رکھا جائے. جب یہ بیمار ہو ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں، جب یہ بھوک ہو تو ان کو بھوک لگے تو ان کے لیے دودھ کھانے کا انتظام کیا جائے. حالانکہ یہ میری خالہ جو ہے یہ خود آئی ہوئی ہے اپنے چھٹیوں پہ، اپنے گھر سے آؤٹ آف سٹی سے یہ آئی ہیں. تو انہوں نے یہ ہاسپٹل آئے تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ بکرے کو بھی گلوکوز چڑھایا گیا ہے، ڈرپ، جو کہ بکری بہت گئی. پھر انہوں نے جو ہے علاج کیا، دیکھا کہ ان کی زخم ہے، ان کے زخم پہ دوائی لگا دی اور ان کی ہڈیاں چیک کی کہ ہڈی تو نہیں ٹوٹی. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بظاہر تو ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں لگ رہی، لیکن پھر بھی ایکس رے کرے. چونکہ آج کے فرائیڈے تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو کہ انہوں نے دوائی لکھ دی کہ یہ دوائی پلا دیں. اور میری خالہ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو ان کے ایکس رے کروائیں گے اگر ان کی حال ٹھیک نہ ہوئی. تو ان کی جب ٹریٹمنٹ کی اور جب ہم گھر آئیں
اور ان کو دوائی کھلائی، پھر اس طرح یہ ان کی جو ہے طبیعت، ان کو سکون آیا۔ پہلے یہ تکلیف میں تھی، تڑپ رہی تھی، تو ہم نے جب گھر میں ان کو دوائی کھلا دی اور پھر یہ سو گئی۔ اب سو گئی تو میری خالہ کہتی ہے کہ یہ انشاءاللہ ان کو کل لے کے جائیں گے ایکس رے کے لیے اگر حالت ٹھیک نہ رہی، اور امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ امی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو آرام مل گیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ میں نے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر دی اور میں چلی گئی، یہ بفرنگ ہو رہی تھی۔ جب باہر دیکھا تو کیٹ کی کوئی موومنٹ نہیں تھی۔ امی کو دکھایا، امی نے کہا کہ ہاں یہ تو ان کی موومنٹ نہیں ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات کہ کیٹ جو تھی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو جب میں نے خالہ کو کال کی تو خالہ نے سرچ کی یوٹیوب پہ، نہیں گوگل پہ، تو وہ دوائیاں غلط دی گئی، کیونکہ یہ کیٹس ڈاگس کے لیے پوائزن ثابت ہوتی ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک جان ہے، اور جو کہ جان کے ساتھ کھلواڑ کی گئی ہے۔ مجھے، میری خالہ کو، میری امی، میرے سسٹر سب اس چیز پہ بہت خفا ہے، اور ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کو کیئر کرنا چاہیے، وہ الرٹ رہے۔ یہ انسان محفوظ نہیں ہے، یہ تو پھر جانور ہے۔